بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا، یہ آج ہماری دوسری گفتگو ہے لسانیات کے بارے میں۔ کل ہم نے یہ آپ تک کلیئر کرنے کی کوشش کی تھی کہ جو لسانیات ہے یہ زبان کا مطالعہ ہے۔ سائنسی کو آپ چھوڑیں کہ زبان کے مطالعے کو لسانیات کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اگر ایک زبان کا دوسری زبان کے ساتھ ملا کے مطالعہ کیا جائے تو ہم اس کو تقابلی لسانیات کمپیریٹیو لنگوسٹکس کہتے ہیں، ٹھیک ہے، جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ان دو زبانوں میں یا ان دو سے زائد زبانوں میں کیا مماثلت پائی جا رہی ہیں اور کون سی چیزیں ان میں مختلف ہیں اور کون سی کامن ہیں، ٹھیک ہے۔ لسانیات میں دو بڑے نام ہیں۔ جن لوگوں نے پہلے عربی لیکچر کی تیاری کی ہوئی ہے ان کو پتہ ہے کہ جب بھی ہم یہ کوئی بھی MCQs ٹائپ بک اٹھاتے ہیں تو علم اللغہ کا پورشن جہاں بھی دیکھیں گے تو وہاں پہ ان دو بندوں کا نام جو ہے وہ آتا ہے، چاہے ہمیں پڑھنا آئے یا نہ آئے۔ لیکن ایک یہ جو ڈی ساسور ہیں یہ فرینچ لنگوسٹ ہیں، یعنی ماہر لغت ہیں، اور ایک نوم چومسکی جن کی ہم نے کل بات کی تھی وہ امریکہ کے ماہر لغت ہیں، ماہر لسان ہیں۔ ان دو بندوں نے کام کیا ہے لسانیات پہ، ان کے اپنے اپنے نظریات ہیں۔ اب میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ جیسے میں ابھی کہہ رہا ہوں کہ جن لوگوں نے پہلے تیاری کی ہوئی ہے انہوں نے یہ الفاظ اور ان شخصیات کے بارے میں پڑھا ہوا ہے، وہ ان سے گزرے ہوئے ہیں، لیکن ان چیزوں کو اچھے سے سمجھا نہیں ہوا، ان کے کانسیپٹس ان کے کلیئر نہیں ہیں، ٹھیک ہے۔ اب جن سے ہم نے پڑھا یا خود سے پڑھا یا سنا وہ ہم ان ناموں کو ہی صحیح ادا نہیں کر پاتے۔ جیسے اس کا اصل نام تھا فرڈینینڈ ڈی ساسور، یہ فرینچ لنگوسٹ ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ہم نے یہ سمجھنے کی کوشش کرنی ہے کہ اس بندے نے ایک لغت کے بارے میں نظریہ دیا کہ اصل میں جو زبان ہوتی ہے وہ کیسے ہوتی ہے، کیسے کام کرتی ہے، اور اس کے بعد جو نوم چومسکی جو جدید ماڈرن لنگوسٹ ہے، ماہر لغت ہے، اس نے ایک اپنا نظریہ دیا۔ تو ان دونوں کو ہم نے سمجھنا ہے، ان دونوں کو ہم سمجھ لیں گے تو ہم اس قابل ہو جائیں گے کہ ہم لسانیات کیا ہے، لسانیات میں یہ جو دو بڑے نام ہیں ان دونوں کے نظریات کیا ہیں، وہ ہمیں جب سمجھ آ جائیں گے تو ہم اس قابل ہو جائیں گے کہ ہم لسانیات کی ایک جامع تعریف کر سکیں، اور پھر ہم ان جو لسانیات کی اقسام ہیں مختلف حوالوں سے ان پہ بات کر سکیں، ٹھیک ہے۔ تو آج ہمارا جو مین فوکس ہے وہ یہ دو بندے ہیں، ٹھیک ہے۔ کل تک ہم نے تاریخی لسانیات پر بات کر لی تھی کہ ایک تو ہو گیا کمپیریٹیو لنگوسٹکس، آپ نے الفاظ ذہن میں رکھنے، میں نے بار بار کہا تھا کہ یہ جو تقابلی لسانیات ہے اس پہ ہم بات کر چکے ہیں۔ اور تاریخی لسانیات جس کو ہم ہسٹوریکل لنگوسٹکس کہتے ہیں، ہسٹوریکل لنگوسٹکس کیا ہوتا ہے، جس میں ہم لینگویج کی ایولیوشن ہوتا ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ اس میں کیا کیا تبدیلی آئی ہے۔ جس طرح انسان کی ایک تھیوری آف ایولیوشن پیش کی جاتی ہے نا، کہ جس میں کہتے ہیں کہ انسان یہ پہلے بندر تھا، پھر یہ بنا، تو یہ سارے مراحل سے گزرا، یعنی ایولیوٹ ہوا، تو یہ تھیوری آف ایولیوشن، ٹھیک ہے، وہ پیش کی جاتی ہے۔ اسی طرح جو زبان کی ایولیوشن تھیوری ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ پہلے انسان جنگلوں میں رہتا تھا، دور دراز رہتا تھا، آپس میں نہ کوئی انٹریکشن تھا اور نہ کوئی کمیونیکیشن کا واسطہ تھا، ایک دوسرے سے ملتا ہی نہیں تھا، جنگلوں میں دور دراز رہتا تھا، تو بات چیت کرنا تو مطلب محال تھا نا، کہ وہ تو کوئی پاسیبلٹی ہی پیدا نہیں ہوتی۔ پھر ہم کہتے ہیں کہ انسان ایک دوسرے کے قریب ہوا، اس نے مختلف چیزوں کو پہچاننے کے لیے مختلف ساؤنڈز وضع کیے کہ میں نے جب یہ چیز مراد لینی ہے تو میں نے یہ آواز دینی ہے، یہ میں نے اگر فیلنگ
اس احساس کا اظہار کرنا ہے تو میں نے اس کے لیے یہ ساؤنڈ استعمال کرنا ہے، میں نے دکھ کا اظہار کرنا ہے، خوشی کا اظہار کرنا ہے تو ان کے لیے میں نے یہ ساؤنڈز استعمال کرنے ہیں، اور میں نے کسی سے ملنا ہے، خوشی کا اظہار کرنا ہے تو یہ. تو اس طرح ایولیوشن آتا گیا لینگویج میں. تو آج ہمارے پاس ایک ڈیولپڈ اور بڑی سویلائزڈ مہذب قسم کی لینگویج جو ہے وہ ہمارے پاس آ گئی. تو یہ جو ساری اسٹڈی ہوتی ہے اس کو ہم کہتے ہیں تاریخی لسانیات، لنگوسٹکس، کہ زبان جو ہے وہ کن کن مراحل میں سے گزری ہے اپنی، پھر اس نے یہ ترقی پائی ہے. ٹھیک ہے، تو اب دیکھیں یہ ہو گیا تاریخی لسانیات. اس کے بعد وہی بندہ آ گیا، یہ میں نے انگریزی میں اس کا نام لکھا بھی ہوا ہے ساتھ، یہ میں خود ہائی لائٹ کرتا ہوں، اور یہ جو ہوتا ہے نا سارا. تو یہ دیکھیں اس بندے کا اصل نام ہے فرڈینینڈ ڈی ساسور، اور یہ 1961 میں پیدا ہوا ہے. یہ آپ نے اپنے پاس لکھ لینا ہے، یہ آتا ہوتا ہے ایم سی کیوز کہ 1961 میں یہ بندہ جو ہے نہیں سوری، یہ اس کی نہیں بلکہ یہ تو اس کے نظریے کی بات ہو رہی کہ 1961 میں اس نے یہ نظریہ دیا ہے. تو اس بندے نے، یہ فرانس کا ہے، اس بندے نے کیا کیا تھا، اس نے ایک لیکچرز دیے تھے جنیوا میں، جنیوا جہاں پہ یہ UN کا، یونائٹڈ نیشنز کا ہیڈ آفس ہے جنیوا. تو وہاں پہ اس بندے نے لیکچرز دیے تھے جن کا نام تھا، یہ جو یلو ہائی لائٹ ہوا ہے، اے کورس ان جنرل لنگوسٹکس، یعنی کہ ایک ایسا کورس جو کہ عام لسانیات کے بارے میں ہے. یہ اس نے جنیوا میں دیے تھے، اور اس کے مرنے کے بعد اس کا شاگرد ہے اے میلٹ، اس نے وہ شائع کروائے تھے. ٹھیک ہے، تو اس نے نظریہ کیا دیا تھا، اس کو ہم پڑھتے ہیں. یہ لاسٹ لائن شائع کروائے کے بعد کہ فرڈینینڈ ڈی ساسور کا نظریہ اس لحاظ سے انقلابی تھا کہ وہ زبان کو ایک ایسا مکمل نظام قرار دیتا ہے جس میں زبان کے تمام الفاظ ایک دوسرے سے گرامیٹیکلی طور پہ وابستہ ہوتے ہیں، اور ان میں آپس میں مشابہت یا مخالفت ہی ان کی قواعدی قدر و قیمت مقرر کرتی ہے. آپ نے اتنے میں سے ایک بات اپنے پاس محفوظ کر لینی ہے کہ اس کا جو نظریہ ہے نا، اس کا نام ہے اسٹرکچرلزم. اس کو آپ لکھ بھی سکتے ہیں، اسٹرکچرلزم. اس کے الفاظ کیا ہوں گے، آپ اگر ایک لمحے کے لیے اپنے اس کو کومنٹ باکس کو دیکھیں تو یہاں پہ ہم لکھتے ہیں یہ ہے اس کا نظریہ اسٹرکچرلزم. ٹھیک ہے، اور یہ اسٹرکچر ہم کس کو بولتے ہیں، یہ اب دیکھیں ایک لفظ ہے اسٹرکچر، یہ جو میں نے اب لکھا ہے اسٹرکچر ہم بولتے ہیں ساخت کو. ٹھیک ہے، ہم کہتے ہیں ہمارے پاس ایک ٹیبل ہے، کرسی ہے، تو اس کا ایک ڈھانچہ ہوتا ہے، اس کی ایک ساخت ہوتی ہے، اس کا ایک اسٹرکچر ہوتا ہے. اسٹرکچر ہم ساخت کو کہہ سکتے ہیں، ہم ڈھانچے کو کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اسٹرکچرلزم کا کیا مطلب ہے، اسٹرکچرلزم یعنی کہ اس نے ایک ایسا نظریہ دیا کہ جس کا مطلب تھا کہ یہ کہتا ہے کہ جو زبان ہے نا، یہ ایک اپنی اینٹی رکھتی ہے، اپنی ایک وجود رکھتی ہے، کہ زبان پہلے سے موجود ہوتی ہے، ہمیں نہیں آ رہی ہوتی. ٹھیک ہے، تو جب ہم اس کو سیکھتے ہیں تو ہم کوئی بھی زبان سیکھنا چاہیں تو ہم اس کو سیکھ لیتے ہیں. ٹھیک ہے، اس کا بیسک نظریہ آپ کو سمجھ یہ آئے گا. ابھی آپ اس کا جو نظریہ کا نام ہے وہ ذہن میں رکھ لیں کہ وہ کیا ہے، وہ ہے اسٹرکچرلزم. باقی جو ہے اس پہ ہم بات کرتے ہیں کہ اس نے سب سے پہلے تو یہ کہہ دیا کہ جو کسی بھی زبان کے سارے الفاظ ہوتے ہیں، جتنی بھی اس کی ووکیبلری ہوتی ہے، وہ گرامیٹیکلی ایک دوسرے کے ساتھ لنکڈ ہوتی ہے، ایک لفظ دوسرے کے ساتھ لنکڈ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اور اسی سے ہمیں ان کے مشابہت اور مخالفت کا پتہ چلتا ہے. اس کے بعد اس نے دو اصطلاحات یوز کیں، یہ جو میں نے ہائی لائٹ کیے، ایک ہے لینگ اور ایک ہے پیرول.
لینگ اور پیرول کی جو اس نے اصطلاحات دی ان کو اب بڑے اچھے انداز سے سمجھ سکتے ہیں کہ لینگ کا مطلب تھا قواعد کا مجموعہ اور پیرول کا مطلب ہے ان قواعد کی عملی مشق۔ فار ایگزامپل آپ کسی بھی زبان کی جو گرامر ہے نا اس کو بول سکتے ہیں لینگ، اور جو اس کی پریکٹس ہے یعنی کہ اگر میں کہوں انگلش گرامر جو ہے وہ لینگ ہے اور جو انگلش اسپوکن ہے وہ پیرول ہے، کہ جو قواعد کا مجموعہ ہے وہ لینگ ہے اور جو ان قواعد کی عملی مشق ہے، ان کی عملی تصویر ہے، وہ پیرول ہے۔ یا پھر اس بندے نے خود ایک مثال دی تھی، اس نے مثال دی تھی چیس کی، کہ یہ جو ہم چیس کھیلتے ہیں نا، یا آپ لوڈو کی مثال لے لیں، تو ایک تو ہے مطلب ہے کہ چیس کے یا لوڈو کھیلنے کے قواعد و ضوابط، کہ جو جتنے بھی کھیلنے والے بندے ہیں انہوں میں اتفاق ہوتا ہے کہ بھائی یہ اصول ہیں، یہ ضوابط ہیں، ان کے مطابق ہم نے گیم کھیلنی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کو اس نے کہا تھا کہ یہ لینگ ہے یعنی کہ قواعد کا مجموعہ، قواعد و ضوابط کا مجموعہ۔ اور پھر جو عملی مشق ہے، جب ہم کھیلنا شروع کر دیتے ہیں انہی قواعد و ضوابط پر عمل کرتے ہوئے، اس کو اس نے کہا پیرول۔ اب یہ دو اصطلاحات آپ کو سمجھ آ گئی کہ ان کا مطلب کیا ہے، لیکن لنگوسٹکس میں ان سے کیا مراد تھی؟ ان میں یہ مراد تھی کہ بھائی آپ نے پہلے جب آپ اس سٹیج پہ ہیں کہ آپ نے کسی بھی زبان کی گرامر کا مطالعہ کرنا ہے، آپ نے سمجھنا ہے کہ اس میں کیا اصول و ضوابط ہیں، اس میں سبجیکٹ کیسے آنا ہے، آبجیکٹ کیسے آنا ہے، ورب کیسے آنا ہے، کون سا ٹینس لگنا ہے، کون سا زمانہ لگنا ہے، کون سی کنڈیشن لگنی ہے، تو یہ سارا پروسیس ہوگا۔ ہم کہیں گے کہ ابھی آپ لینگ سٹیج پر ہیں، لیکن جب آپ اس قابل ہو جائیں گے کہ آپ قواعد پر ماہر ہو جائیں گے، گرامر پر ماہر ہو جائیں گے، تو جب آپ تکلم کریں گے اور آپ کا تکلم جو ہے، آپ کی جو سپیکنگ مطلب ہے کہ آپ کی جو گفتگو ہے، آپ کی کمیونیکیشن ہے، وہ ان قواعد و ضوابط پہ منوعاً عمل کر رہی ہوگی، ان پہ آپ عمل کر کے بول رہے ہوں گے، تو ہم کہیں گے کہ اب آپ پیرول کی سٹیج پہ آ گئے ہیں، آپ نے جو ہے وہ مطلب ہے کہ ساری جو پچھلی بگننگ والی سٹیجز تھی وہ پار کر کے آپ اب اس میں ماہر ہو گئے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس نے یہ لنگوسٹکس کے بارے میں دو اصطلاحات دی تھی کہ ایک لینگ سٹیج ہوتی ہے اور دوسری پیرول کی ہوتی ہے۔ پھر اس نے کہا کہ کوئی بھی جو لینگویج ہے نا اس کا مطالعہ دو طرح سے کیا جاتا ہے۔ کس طرح سے؟ اس نے دو الفاظ یوز کیے، ایک سنکرونک تھا، ایک ڈائیکرونک۔ سنکرونک سنکرونائز، جس طرح آپ دیکھتے ہیں نا آپ کے موبائل میں بھی آ رہا ہوتا ہے SYNC، بس اتنا آ رہا ہوتا ہے SYNC، آگے پورا نہیں لکھا ہوتا، تو پورا ورڈ کیا ہوتا ہے؟ سنکرونائز۔ سنکرونائز کا مطلب ہوتا ہے کہ چیزوں کو ملا دینا، چیزوں کو ملا دینا، یعنی کہ مختلف چیزوں کو پکڑ کے ان کا مجموعہ۔ فار ایگزامپل آپ کسی ایک بندے سے کال پہ بات کر رہے ہیں، درمیان میں کسی اور کی کال آ جاتی ہے، تو اگر آپ دونوں کالیں جمع کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے، ان کو ہم بولتے ہیں سنکرونائزنگ، سنکرونائز کرنا، یعنی کہ مختلف جو ہے نا علیحدہ علیحدہ ان کو ایک ہی جگہ پہ ان کا مجموعہ بنا دینا، سنکرونائزنگ کرنا، ٹھیک ہے۔ اور ڈائیکرونک جو ہے وہ اس کا الٹ ہوتا ہے۔ تو اس نے کہا کہ ایک تو ہے سنکرونک اسٹڈی آف لینگویج، کہ اگر آپ کوئی زبان لیتے ہیں تو وہ جس موجودہ حالت میں پڑی ہوئی ہے، یعنی کہ مختلف اس کی سٹیجز گزری ہیں، سب کا مجموعہ ہو کے اب آپ کے پاس وہ ایک ڈیولپڈ شیپ میں، اپنی موجودہ شکل میں، ایک جدید شکل میں آپ کے پاس موجود ہے۔ اگر آپ اسی کو اسٹڈی کریں گے تو یہ ہے سنکرونک اسٹڈی۔ اور اگر آپ وہ زبان کہاں سے شروع ہوئی، اس میں کیا کیا تبدیلیاں واقع ہوئیں، اس نے کیسے کیسے ترقی کی، کیسے کیسے اس میں ووکیبلری کا اضافہ ہوا، کیسے کیسے وہ آگے بڑھی، تو اس اسٹڈی کو ہم بولیں گے ڈائیکرونک، یعنی کہ یہ دونوں ایک دوسرے سے کے الٹ تھیں، ٹھیک ہے۔ اتنی بات آپ کو سمجھ آ جانی چاہیے، اوکے۔ اچھا، اس کے بعد ہم نے بات کی تھی کہ جو لسانیات ہے نا، جو لنگوسٹکس ہے، اس کا دو طرح سے مطالعہ ہوتا ہے، ایک ہوتی ہے ڈسکرپٹیو لنگوسٹکس اور ایک ہوتی ہے اپلائیڈ لنگوسٹکس۔ ڈسکرپشن میں نے پہلے دن ہماری جو کلاس ہوئی تھی اس میں ڈسکرائب کرنا اور ڈسکرپشن، اس پہ بڑی بحث ہوئی تھی کہ ڈسکرپشن ہوتا ہے کسی چیز کا بیان ہونا، ڈسکرائب ہم کہتے ہیں کسی چیز کو بیان کرنا۔ تو جب ہم تھیری کے طور پہ
یہ بیان کر رہے ہوتے ہیں کہ لسانیات ان چیزوں کا نام ہے، لسانیات میں اس طرح لغت کا مطالعہ ہوتا ہے، اس طرح اس کی اقسام بنتی ہیں، مختلف اقسام مل کے یہ بناتی ہیں، وہ بناتی ہیں۔ تو یہ ہے اس کا ڈسکرپٹیو اسٹڈی آف لنگوسٹکس۔ اس کو ہم بولتے ہیں کہ یہ توضیحی لسانیات ہے، کہ جس میں ہم سارے قواعد و ضوابط اور اس کے جو مضمرات ہیں ان پہ بحث کر رہے ہوتے ہیں، اور جب ہم ان پہ پریکٹیکلی عمل کرتے ہیں، ان پہ ہم عملی مشق کرتے ہیں، تو اس کو ہم بولتے ہیں اپلائیڈ لنگوسٹکس۔ یہ اسی طرح ہے جیسے ہے ایک آپ کی گرامر اور ایک ہے آپ کی اپلائیڈ گرامر، جس کو ہم تطبیق کہتے ہیں، اپلیکیشن آف رولز، جس طرح تطبیق القواعد اللغہ العربیہ یا تطبیق القواعد اللغہ الانجلیزیہ، جس کو ہم اپلیکیشن بولتے ہیں، کہ ایک تو آپ کے پاس قواعد و ضوابط آ گئے اور آپ نے ان کو پڑھ لیا کہ جو فاعل ہے وہ ہمیشہ مرفوع ہوگا، جو مفعول ہے وہ ہمیشہ منصوب ہوگا۔ تو یہ ہے آپ کی ڈسکرپٹیو اسٹڈی۔ اور جب آپ نے جملہ بنایا اور اس میں آپ نے فاعل کو مرفوع رکھا، مفعول کو آپ نے منصوب رکھا، تو وہ ہے آپ کی اپلیکیشن آف گرامر، ٹھیک ہے؟ تو یہ فرق ہوتا ہے، اتنی آپ کو سمجھ آ جانی چاہیے۔ یہ جو باقی چیزیں ہیں ان پہ ہم بات کر چکے ہیں کہ جو لنگوسٹکس میں مختلف چیزیں آتی ہیں، کہ جو آوازوں کی اسٹڈی ہوتی ہے اس کو ہم فونیٹکس اینڈ فنولوجی بولتے ہیں، جو صرف کا مطالعہ ہوتا ہے جہاں پہ ہم الفاظ کو بناتے ہیں مختلف ساؤنڈز کو ملا کے، وہ مورفولوجی ہوتی ہے جس کو ہم علم الصرف کہتے ہیں، اور جو سینٹیکس ہے علم النحو، جس میں مختلف الفاظ کو یا کلمات کو ملا کے ہم جملہ بناتے ہیں، اور اس کے بعد علم المعنی ہے سیمینٹکس، اس پہ ہم بعد میں بھی بات کریں گے۔ یہ آپ نے اگلا پیراگراف دیکھ لینا ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد آپ کو اتنی سمجھ آ گئی کہ جو آپ کی آواز کٹ رہی ہے۔ آواز کٹ رہی ہے باقیوں کے پاس بھائی؟ نہیں سر۔ آپ ایک دفعہ لیفٹ کر کے جوائن ہوں یا اپنی جگہ چینج کریں۔ باقیوں کے پاس صحیح آ رہی ہے نا آواز؟ جی سر، کلیئر آواز۔ اچھا، اب صحیح آ رہی ہے، درمیان میں وہ کٹی ہے تھوڑی سی، پتہ نہیں آپ نے کوئی اور چیز اوپن کی تھی۔ آپ کو تو پتہ نہیں کیا کیا خیال وہم و گمان آتے رہتے ہیں۔ اچھا بھائی، تو یہ جو ہے ہم نے آپ کو ایک بندے کی پوری سٹوری سنا دی کہ اس نے لسانیات پہ کیا کیا اصطلاحات دی ہیں، اور وہ لسانیات کو کیا کہتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ یہ گرامر جو ہے اس میں جتنے بھی کسی بھی زبان کے الفاظ ہیں وہ گرامیٹیکلی ایک دوسرے کے ساتھ لنکڈ ہوتے ہیں، اس کا سارا مجموعہ الفاظ۔ اور پھر اس نے لینگ اور پیرول کی اصطلاحات دیں، اور اس نے کسی بھی زبان کے مطالعے کے لیے دو جہتیں مقرر کیں کہ دو صورتیں ہیں کسی بھی زبان کے مطالعے کی، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد یہ بندہ ہے جس کا نام ہے نوم چومسکی، یہ امریکہ کا رہنے والا ہے، ٹھیک ہے؟ اور یہ 1957 میں ہی پیدا ہوا ہے، اس کا تو پتہ ہے، اور ابھی تک یہ زندہ ہے امریکہ میں، نیو یارک میں ابھی یہ رہتا ہے، ابھی صحیح زندہ صحیح سلامت ہے۔ اس نے 1928 میں نہیں پیدا ہوا ہے؟ کیا 1928 میں نہیں پیدا ہوا ہے، یہ آپ کہہ رہے ہیں نا 57 میں؟ سوری، پہلے بھی ہم سے یہ غلطی ہو گئی کہ وہ 1961 میں فرڈینینڈ ڈی ساسور نے اپنا نظریہ دیا تھا، اور 57 میں اس نے اپنا نظریہ دیا، پیدا یہ واقعی 28 میں ہوا ہے، سوری۔ تو ابھی تک یہ زندہ صحیح سلامت نیو یارک رہتا ہے۔ اس کو کہا جاتا ہے فادر آف ماڈرن لنگوسٹکس۔ یہ آپ کو آئے گا ایم سی کیوز کہ مطلب ہے کہ اس کو بابائے جدید لسانیات یا فادر آف ماڈرن لنگوسٹکس کہا جاتا ہے، کہ جو جدید اسٹڈی ہے لینگویج کی اس کا یہ باپ ہے، ٹھیک ہے؟ اس بندے نے ایک نظریہ پیش کیا ہے جس کا نام ہے جنریٹیو ٹرانسفارمیشنل گرامر۔ جنریشن آپ کو پتہ ہے نا کہ ہم نسل کو بولتے ہیں، کہ ہم کہتے ہیں کہ یہ فلاں کی جنریشن چل رہی ہے، اور ٹرانسفارمیشن ہم انتقال کو بولتے ہیں، کہ جیسے ٹرانسفارمیشن، کڈنی ٹرانسفارمیشن، کڈنی ٹرانسپلانٹ۔ اور گرامر کا کیا مطلب ہے؟ قواعد و ضوابط کا مجموعہ۔
تو یہ بندہ کہتا ہے کہ وراثتی طور پہ نسل در نسل جو گرامر ہے وہ منتقل ہوتی ہے، یعنی کہ ہمیں جب ایک بچہ پیدا ہو گیا تو ہمیں اس کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ بچے آپ کی جو مادری زبان ہے وہ یہ ہے، اس کی جو گرامر ہے وہ یہ ہے، اس میں آپ نے ایسے الفاظ استعمال کرنے ہیں، یہ اسم ہے، یہ فعل ہے، یہ حرف ہے۔ یہ بندہ کہتا ہے کہ ایسا نہیں ہے، بلکہ جو پہلا تھا نا فرڈینینڈ ڈی ساسور، یہاں پہ آپ نے دونوں کا ہم نے جب کمپیریزن کرنا ہے تو آپ کو صحیح سمجھ آنی کہ اس میں اور اس میں کیا فرق ہے۔ وہ کہتا تھا کہ زبان جو ہے اس کی ایک ساخت ہے، اس کا ایک اسٹرکچر ہے، تو اس کو ہمیں سیکھنا پڑتا ہے خود اپنی مرضی سے، اپنی محنت سے، لیکن یہ کہتا ہے کہ یہ جو ہے یہ جینیٹیکلی ٹرانسفارم ہوتے ہیں سارے قواعد و ضوابط، ٹھیک ہے۔ اس نظریے سے لسانیات میں ایک نیا انقلاب برپا ہوا کہ پہلے جتنے تھے وہ ایک ساخت کے طور پہ لے رہے تھے لینگویج کو، کہ جس کو سیکھنے کے لیے آپ کو محنت کرنی پڑنی ہے، لیکن اس نے جب کہا کہ یہ تو جینیٹیکلی ٹرانسفارمیشن ہوتی ہے تو ایک انقلاب آ گیا۔ نوم چومسکی نے زبان کے بارے میں جو نظریات پیش کیے، جن کے مطابق ہر انسان کو پیدائشی طور پر زبان کی صلاحیت ملتی ہے اور وہ چاہے یا نہ چاہے اپنے آس پاس کی زبان کو لازماً غیر شعوری اور غیر ارادی طور پہ سیکھتا ہے۔ زبان سیکھنے والا ایک بچہ اپنے آس پاس کی زبان سے خود بخود قواعد اخذ کرتا رہتا ہے، یعنی کہ وہ دیکھتا رہتا ہے کہ یہ جو میرے آس پاس یہ جو لفظ ہے یہ بطور اسم بولا جا رہا ہے، یہ بطور فعل بولا جا رہا ہے، یہ اس طرح ہے، یہ اس طرح ہے، ٹھیک ہے، اور وہ اپنے ذہن میں اس کو محفوظ کرتا رہتا ہے۔ اس نے ایک یہ نظریہ دیا جو کہ دوسروں سے اور پرانے جتنے بھی ماہر لغت، ماہر لسانیات تھے ان سب سے ہٹ کے تھا۔ اس نے 3 چیزوں پہ بات کی۔ ایک اس نے فنولوجیکل رولز پہ بات کی کہ جو اس پہ ہم نے تھوڑا پہلے بھی بات کی ہوئی ہے، بعد میں بھی کریں گے۔ فنولوجی جیسے ہم نے کہا کہ یہ علم الصوت ہے، علم الاصوات ہے، تو اس نے اس پہ بات کی کہ جو بھی آواز وہ بچہ سنتا ہے تو وہ اس کو اپنے دماغ میں، ذہن میں محفوظ کر لیتا ہے، اور پھر اپنے جو اس کے کلمات ہیں، جو اس کی ادائیگی ہے، وہ اس کو اس انداز سے کرتا ہے، یعنی کہ وہ اپنے ارد گرد اپنے ماحول میں سننے والی آوازوں کو اپنے اندر سٹور کرتا رہتا ہے، ٹھیک ہے، اور انہی کے مطابق جو ہے ان کو سیکھنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ اس کے بعد اس نے بات کی تھی معنیاتی قواعد کی، یعنی سیمینٹک رولز کی۔ ہم نے کہا کہ سیمینٹک کا معنی ہوتا ہے علم المعنی، تو اس نے کہا کہ زبان کے جو الفاظ کا تعلق اشیاء کے ناموں سے ہوتا ہے۔ فار ایگزامپل اس کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ جو بھی ہم ساؤنڈ اپنے منہ سے نکالتے ہیں اور وہ مختلف ساؤنڈز مل کے کیا بناتے ہیں، لفظ یا الفاظ بناتے ہیں، تو ان الفاظ سے ہمارا کوئی نہ کوئی اشارہ مراد ہوتا ہے، یعنی کہ ہم اس سے یا اس لفظ سے، ان الفاظ سے کسی کو بلا رہے ہوتے ہیں یا کسی چیز کی ڈیمانڈ کر رہے ہوتے ہیں، یعنی کہ کوئی نہ کوئی ایسی چیز ہوتی ہے جس کی طرف ہم اشارہ کر رہے ہوتے ہیں۔ کوئی بھی بامعنی لفظ جو ہے اصل میں وہ کسی نہ کسی شخص یا کسی نہ کسی چیز کی طرف اصل میں اشارہ ہی ہوتا ہے۔ تو یہ اس نے اپنا ایک سیمینٹک رول دیا تھا۔ اس کے بعد جو اس نے آخری ایک رول دیا وہ مورفولوجی اینڈ سینٹیکٹک رول ہے، اصل میں سینٹیکٹک، سائنیکٹک نہیں ہے۔ تو یہ تھا گرامیٹیکل رول، کہ اس نے کہا کہ جیسے ہم نے پہلے یہ پڑھا ہے کہ جو بھی گرامر ہے یہ پہلے کیا ہوتی تھی کہ اس کو ایک باقاعدہ فن نہیں ہوتا تھا، بلکہ ایک ذیلی فن کے طور پہ اس کو پڑھا جاتا تھا۔ تو اس بندے نے کہا کہ بھائی ہر جو زبان ہے، ہر زبان کی جو گرامر ہے وہ قواعد ہوتے ہیں جس میں جو اس کے بولنے والا ہوتا ہے وہ ان تینوں سٹیجز پہ بیٹھ کے اپنی زبان کو دیکھ رہا ہوتا ہے کہ میری جو لینگویج ہے، جو میری مادری زبان ہے یا جو میں نے بعد میں کوئی زبان سیکھی ہے، اس میں ساؤنڈز کون کون سے ہیں اور ان ساؤنڈز کو میں نے الفاظ میں کیسے بدلنا ہے، ان ساؤنڈز کو ملا کے میں نے لفظ کیسے بنانا ہے، اور کس لفظ کو میں نے کس معنی کے لیے استعمال کرنا ہے، اور کس لفظ کو میں نے گرامیٹیکلی کہاں کہاں پہ استعمال کرنا ہے۔ تو ہر بندہ جو ہے بولنے والا، اب آپ دیکھیں کہ جو انگلش مین ہے نا، جو انگلینڈ میں پیدا ہوا، لنڈن میں پیدا ہوا، جس کی مادری زبان انگلش ہے،
تو اس نے کہیں سے بھی نہیں سیکھا کہ انگلش گرامر کیا ہوتی ہے، سبجیکٹ کیا ہوتا ہے، آبجیکٹ کیا ہوتا ہے، ورب کیا ہوتا ہے، لیکن وہ جب بھی بات کرے گا تو وہ انگلش گرامر کے سارے اصولوں کو مد نظر رکھ کے بات کرے گا۔ تو وہ اس کو کس نے سکھا دیا ہے؟ تو وہ بھائی نوم چومسکی کہتا ہے کہ اس نے اپنے ماحول سے سیکھا ہے، اس نے اپنے ارد گرد سے سیکھا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ تینوں چیزیں اس نے دی تھیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ایک چیز جو ہے وہ رہ گئی ہے کہ ہم نے کل بات کی تھی تقابلی لسانیات کی، جس کو ہم نے کہا کیا کہتے ہیں، کمپیریٹیو لنگوسٹکس۔ یہاں پہ یہ جو فائل اینڈ ہو رہی ہے، آپ نے لاسٹ جملہ دیکھنا ہے، سیکنڈ لاسٹ لائن، کہ زبانوں میں مماثلت تلاش کرنے کے طریقہ کو لینگویج ٹائپولوجی کہتے ہیں، یعنی یہ دیکھا جاتا ہے کہ ایک ہی قسم کی قواعد کے تحت کون کون سی زبانیں آتی ہیں۔ کہ اگر تو آپ عمومی طور پہ ایک زبان کو دوسری زبان کے ساتھ اس کا تقابل کر رہے ہیں، اس کا موازنہ کر رہے ہیں، تو اس کو ہم کہتے ہیں کمپیریٹیو لنگوسٹکس، یعنی کہ تقابلی لسانیات۔ لیکن اگر آپ صرف یہ دیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ایک زبان کا دوسری زبان کے ساتھ کیا مماثلت ہے، کون کون سے، یعنی کہ آپ کا جو مین فوکس ہے، جو آپ کا جس پہ آپ زور دے رہے ہیں، جو آپ کا ٹارگٹ ہے، وہ ہے ہی دو یا دو سے زیادہ زبانوں میں مماثلت تلاش کرنا، تو اس کو ہم لینگویج ٹائپولوجی بولتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آج کی ہماری بات یہاں تک کی ہے۔ یہ آپ نے بہت اچھے سے سمجھنا ہے، پڑھنا ہے کہ ان دو بندوں کا آپس میں فرق کیا ہے، اور وہ میں نے آپ کو اچھے سے سمجھا دیا۔ یہ آپ نے کم سے کم 3 دفعہ اس فائل کو کھولنا ہے اور پڑھنا ہے اور یہ سمجھنے کی کوشش کرنی ہے۔ اور جو آپ کا کیا کہتے ہیں ہوم ورک ہے وہ یہ ہے، ایک تو یہ 3 دفعہ اچھے سے لفظ بہ لفظ جو ہے اس کو پڑھنا اور سمجھنا، اور دوسرا ان دونوں بندوں کے بارے میں سرچ کرنا کہ جو فرڈینینڈ ڈی ساسور ہے یہ کون ہے، کب پیدا ہوا، کب مرا، اور اس نے جو اپنا اسٹرکچرزم کا نظریہ دیا اس کو اردو میں دیکھ لیں کہ وہ کیا ہے، اس کو آپ نے اس کی جو وضاحت ہے وہ سمجھنی ہے اپنے طور پہ، اس کو سرچ کر کے۔ اور نوم چومسکی کب پیدا ہوا، ابھی مرا تو ہے نہیں، اور اس نے کیسے لسانیات کے جو فیلڈ ہے اس میں انقلاب برپا کر دیا، اور یہ جتنی چیزیں ہم نے اس کے بارے میں پڑھی ہیں اس کے بارے میں اپنے مزید سرچ کر کے اس کو ڈیٹیل سے دیکھنے کی کوشش کرنی ہے۔ اور کل جب میں نے پوچھنی ہے آپ نے بتانی بھی ہیں، آج ایسے نہ کریں جیسے آج آپ نے کیا ہے، کہ پہلی تو بات ہے کہ کوئی بندہ جو ہے وہ مائک آن کرنے کوئی تیار نہیں ہے، اور اگر کوئی کر لے تو وہ بس ادھر ادھر کی مارنا شروع ہو جاتا ہے، کوئی مطلب ہے کہ صحیح مطلب ہے کہ ایسا فیل نہیں ہوتا کہ اس نے واقعی اسٹڈی کیا اور کچھ سمجھنے کی کوشش کی ہے۔ اب اگر آپ کا کوئی کویسچن ہے، کوئی مسئلہ ہے تو آپ ہم سے پوچھ سکتے ہیں۔